من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم بأمتی امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واحیاء عثمان واقضاهم علی وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ صدق اللہ العظیم۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ عین باطن سنوار لیں، ابو بکر سے نقشے عین و وفا کے لا۔ دنیا اب بہت ہی تنگ ہو گئی مسلمان پہ، اب فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ محروم کر دیا ہمیں نگاہ شرم و حیا نے، جس سے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ اور مغرب میں مارے مارنا پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی۔ منظر ذرا حسین سے جا کے کربلا کے لا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام آج کا یہ شان صحابہ اہل بیت پہ خصوصی بڑی شان و شوکت سے پروگرام منعقد کیا مولانا عثمان شاکر صاحب اور ان کے دیگر رفقا نے۔ سٹیج کے قریب مجمع کے اندر پڑھے لکھے لوگ، علماء کرام، مولانا شاہد باجوہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں مولانا عثمان شاکر صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم بھی اس بابرکت محفل کے اندر اپنی حاضری کو سعادت سمجھتے ہوئے ان کی پرخلوص دعوت کو قبول کیا۔ اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ قیامت کے دن جیسے وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ سیدنا یوسف جب بک رہے تھے مصر کے بازار میں، تو ایک مائی روئی کی گٹھی لے کے لائن میں لگ گئی۔ تو کسی نے کہا اماں جان آپ کے اس روئی کی تھوڑی سی گٹھی سے یوسف خریدا جائے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹا پتہ مجھے بھی ہے کہ یوسف نہیں خریدا جائے گا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میرے یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو ہمارا بھی ان میں نام آ جائے گا۔ قیامت کے دن
کہاں علامہ احسان لائی شہید رحمت اللہ علیہ، کیوں حضرت؟ اور کہاں ہم لوگ؟ کہاں حق نواز جنگوی شہید، کہاں اعظم طارق شہید، اور کہاں ہم لوگ؟ کہاں صدیق اکبر کی صداقت، فاروق کی عدالت، اور کہاں ہم لوگ؟ ایک بزرگ تھے، میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں، ان کے جی میں بار بار آیا کہ کاش میں دور پیغمبر میں ہوتا، زمانہ رسول میں ہوتا، اور میں اللہ کے نبی کی خدمت ایسے 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 کرتا، حضور کو ایسے بچاتا۔ ایک دن خواب آئی کہ حضور ایک اونچی جگہ سے نیچے کو گر رہے ہیں، گاڑی نما چیز ہے، تو جلدی سے پتھر اٹھائے اس بزرگ نے اور گاڑی کے ٹائر کے نیچے دینے کی کوشش کی، گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی رکی نہیں۔ تصور ہے، اتنے میں ابو بکر عمر آئے، عثمان و علی آئے، اور آ کر جس گاڑی پہ حضور سوار تھے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سر مبارک ٹائر کے نیچے دے دیے۔ صبح بیدار ہوئے اور رو رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت خیریت ہے، رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ نے پیغمبر کے دور میں جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، صفا ہستی سے ان سے اعلیٰ کوئی تھا ہی نہیں، صفا ہستی سے ان سے اعلیٰ عظمت والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی ان کے اعلیٰ، ان سے افضل ہوتا، مائک بدلنا نہیں ہے، میں چلتا پہ نہیں نہ میں اعلیٰ کم میں سے، اے دے دو، اے دے دو۔ اگر کوئی ان کے اوپر ہوتا، توجہ کیجئے، تو اللہ ان لوگوں کا انتخاب پیغمبر کے زمانے کے لیے کرتا۔ میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، حضرت مفتی صاحب مجھ سے قبل بہت مدلل مضبوط بیان کر کے گئے۔ میرے بعد ملک پاکستان کی مشہور و معروف ہستی، بڑی مدلل گفتگو کرنے والے، جن کو شیر پنجاب کہا جاتا ہے، مولانا یوسف پسروری صاحب، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان سنائیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ اہل بیت وہ لوگ تھے جو آپس میں محبت، اتفاق اور سلوک سے زندگی گزار کے گئے ہیں۔ ابتدائی باتیں ہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ بولنا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ نے جو مشہور کتابیں نازل کی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک ہے۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک اللہ کی کتابیں ہیں۔ ان ساری کتابوں سے افضل قرآن پاک ہے۔ یہ عقیدہ اہل الحدیث کا بھی ہے، یہ عقیدہ مکتبہ دیوبند والوں کا بھی ہے، یہ عقیدہ مکتبہ بریلویوں کا بھی ہے، اور یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ مشکل کشا ہیں، اللہ حاجت روا ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا کلام سارے کلاموں سے اعلیٰ ہے،
اور اللہ کے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے، ان 1,24,000 انبیاء میں سے کم و پیش سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے مقام والے آمینہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، مکے کے در یتیم، جن کی ماں کا سایہ بچپن میں اٹھ جاتا ہے، جن کے والد کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، اللہ کے نبی کے آنے سے قبل ہی حضور کے والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ان تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام انبیاء سے جن کو چنا گیا، جن کی عظمت کے چرچے اللہ نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تورات و انجیل کے اندر ذکر کیے ہیں، انہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا آیا، نہ ان کے بعد کوئی ان جیسا آئے گا، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے ان سے پہلے تو نبی تھے، ان جیسے نہیں ہے، ان کے بعد ان جیسا تو دور کی بات، نبوت آنی ہی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نبی ان کے بعد آنا کوئی نہیں ہے۔ تورات میں ان کا تذکرہ ہے، انجیل میں ان کا تذکرہ ہے، زبور میں ان کا تذکرہ ہے، پھر قرآن پاک ان کے اوپر نازل ہوا ہے، جہاں اللہ نے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اللہ نے تورات میں اپنے حبیب کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اللہ نے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے، بنی اسرائیل والوں کو یہ بتایا ہے، قوم عاد کو بتایا ہے، قوم لوط کو بتایا ہے، قوم سمود کو بتایا ہے کہ تمہارے بعد ایک آخری نبی آئے گا، تمہارے بعد ایک آخری پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جو قریش خاندان سے ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، وہ تم سب کا امام آئے گا۔ میں نے کہا اسی تورات میں پڑھ، اسی زبور میں پڑھ، اسی انجیل میں پڑھ، تجھے تذکرہ ابو بکر کا بھی ملے گا، تجھے تذکرہ عمر بن خطاب کا بھی ملے گا، تجھے تذکرہ حضرت عثمان کا بھی ملے گا، تجھے تذکرہ حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی کا بھی ملے گا، تجھے تذکرہ نبی کے اہل بیت کا بھی ملے گا، تجھے تذکرہ حسن و حسین کا بھی ملے گا، تجھے تذکرہ یہ بھی ملے گا کہ نبی اس سے شادی کرے گا، نبی اس سے بچے، اس نبی کی اس بیوی سے بچے ہوں گے۔ میں نے کہا تورات نے بھی تصدیق کر دی، انجیل نے بھی تصدیق کر دی، زبور نے بھی تصدیق کر دی، قرآن نے، کتاب اللہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیغمبر کا جو چناؤ تھا، پیغمبر کے جو یار تھے، پیغمبر کے جو اصحاب تھے، پیغمبر کے جو اہل بیت تھے، ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگر صفحہ ہستی میں ان سے کوئی افضل ہوتا، صفحہ ہستی میں ان سے کوئی اعلیٰ ہوتا، صفحہ ہستی میں ان سے کوئی عظمت والا ہوتا، اللہ ان کا انتخاب کرتا۔ میں کہتے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سفر یمن کا کیا ہے، یمن کے بزرگ سے ملاقات کی ہے، اس یمنی شیخ یمنی نے پوچھا ہے ابو بکر تیرا نام کیا ہے، ابو بکر تیرا قبیلہ کیا ہے، ابو بکر تیرا خاندان کیا ہے، ابو بکر تو آیا کہاں سے ہے، ابو بکر تیرا تذکرہ کیا ہے۔ ابو بکر نے تعارف کو پیش کیا ہے، وہ تورات کا عالم تھا، زبور کا عالم تھا، انجیل کا حافظ تھا، 400 سال کے قریب اس کی عمر تھی جب ابو بکر نے اپنا تذکرہ اس کو بتایا ہے، ابو بکر نے اپنا قبیلہ بتایا ہے، ابو بکر نے اپنا خاندان بتایا ہے۔ توجہ کرنا، میں فضائل صحابہ پڑھ رہا ہوں۔ ابو بکر نے جب یہ سارا کنبہ قبیلہ بتایا ہے، اس بابے کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اس نے کہا بیٹا میں رویا اس لیے ہوں، ابھی نبی آخر الزمان آئے گا جو قبیلہ قریش سے ہوگا، جو خاندان قریش سے ہوگا، مکے میں آئے گا، اعلان نبوت کرے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے، تو صدیق اس کی تصدیق کرے گا۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح، قرآن تو پڑھ، انجیل تو پڑھ،
آج کے مولوی کو تو نے چور کہا ہے، آج کے اہل حدیث کے اوپر تو نے الزام دیا ہے، آج کے دیوبندی کے اوپر تو نے الزام دیا ہے کہ یہ یزید کے حامی ہیں، یہ تو معاذ اللہ علی سے بغض رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ کھڑا ہو، کعبے کی رب کی قسم، اگر تو صحیح اسناد کے ساتھ 20 منٹ بھی علی المرتضیٰ کی شان میرے سامنے بیان کر گیا، میں تیرا مذہب قبول میں نے کر ہی نہیں سکتا۔ تم یہ تذکرہ ہے، یہ صحابہ جس طرح قرآن ہر ایرے غیرے کی سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح صحابہ بھی ہر ایرے غیرے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ آگے چلیے، تذکرہ عمر بن خطاب دیکھیے۔ اگر میں کسی کو مانگوں، مولانا یوسف پسروری صاحب کسی کو مانگے، مولانا شاہد باجوہ صاحب کسی کا انتخاب کریں، یہ مجمع سے کسی کو انعام دے، بڑے سے بڑا عالم دین کسی کا انتخاب کرے، ہم کہتے ہیں واہ تیری قسمت کے کیا کہنے، تو نے تمہارا انتخاب تو فلاں مفتی صاحب نے کیا تھا، تمہارا انتخاب تو فلاں علامہ صاحب نے کیا تھا، تمہارا انتخاب تو فلاں حضرت صاحب نے کیا تھا، ہائے عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، ہائے عمر بن خطاب تیرے رتبے کے کیا کہنے۔ ارے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے تہجد کے وقت کو اللہ کے نبی کے انتخاب کیا ہے، سحری کے وقت لیا ہے، پیارے آقا نے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے، اللہ ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے، اللہ اگر تو دین کو عزت دینا چاہتا ہے، اللہ اگر دین کو قوت دینا چاہتا ہے، اللہ اگر دین کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اللہ یا عمر بن خطاب کو قبول کر لے یا عمر بن حشام کو قبول کر لے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا۔ ارے ابو جہل کے دل میں تعصب تھا، ابو جہل کے دل میں بغض نبی تھا، ابو جہل کے دل میں تعصباً کی ایک بیڑ بنی ہوئی تھی۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو قبول کیا۔ میں نے کہا عثمان ذوالنورین کو دیکھ، جس عثمان کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں دے دی۔ میں نے کہا علی المرتضیٰ کو دیکھ، جس علی المرتضیٰ کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بطول فاطمہ الزہرا دے دی۔ میں نے کہا تو نے گلہ بھی کیا ہے، تو نے شکوہ بھی کیا ہے، تو نے اعتراض بھی کیا ہے، تو نے بھنگ چرس پی کے تو نے اپنی زبان بھی کھولی ہے، تو کن ہستیوں پہ کھولی ہے؟ اور جن کے بارے میں پیارے آقا نے کہا تھا اصحابی کن نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کے بارے میں پیارے آقا نے کہا تھا ارحموا بی امتی امتی ابو بکر، ارحموا بی امتی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم کرنے والا ابو بکر ہے، صلہ رحمی کرنے والا ابو بکر ہے، میری عمر میں شریعت کے اوپر سخت پابند جو ہے وہ عمر بن خطاب ہے، میری امت میں سب سے زیادہ جو حیا کرنے والا ہے وہ عثمان ذوالنورین ہے، میری امت کے اندر جو سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ میں نے کہا تو نے کھجوروں کا الزام لگایا بھی تو کس پہ لگایا؟ پیغمبر کا صحابی ہے، پیغمبر کا نمازی ہے، کہتے ابو دجانہ ہے، فجر کی نماز کے ہر روز بعد ابو دجانہ جلدی سے گھر چلے جاتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں عمل ایک دن بھی ابو دجانہ کا یہی ہے، دوسرے دن بھی یہی ہے، تیسرے دن بھی یہی ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا ابو دجانہ کو آج بٹھانا اور اس سے پوچھنا ابو دجانہ معاملہ کیا ہے؟ تیری روٹین کو بدل چکی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، میرے سارے صحابہ بیٹھتے ہیں، ابو دجانہ تو جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ابو دجانہ سے مسئلہ دریافت کیا، کہا یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے، اس کی کھجوریں میرے گھر کے اندر گرتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں توجہ کرنا، میں یہ چاہتا ہوں صحابہ کی تربیت بتا رہا ہوں، صحابہ کا تقوی بتا رہا ہوں، صحابہ کی عظمت بتا رہا ہوں، صحابہ کی رفت بتا رہا ہوں۔ ابو دجانہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر میں یہ چاہتا ہوں وہ کھجوریں جلدی سے اکٹھی کرتا ہوں اور یہودی کے گھر بھیجتا ہوں، اس لیے یہ کرتا ہوں پیارے آقا کہیں ابو دجانہ کے بچے اس یہودی کی کھجوریں نہ کھا لے۔ میں نے کہا جو نبی کا ایک صحابی یہودی کی گری ہوئی کھجوریں نہیں کھاتا
اس کا صحابی ابو بکر صدیق فاطمہ کی کھجوریں کیسے کھا سکتا؟ میں نے کہا نہیں کھا سکتا تھا۔ تو نے کس پہ الزام کیا؟ تو نے اعتراض کی شخصیت کیا اور تو نے الزام وہ باندھا۔ عمران محمد صاحب، تم نے الزام وہ باندھا، تم نے اعتراض اس پہ کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ صدیق کے پاس مال کم ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے۔ صحابہ نیکی میں آگے نکلتے تھے اور ہم بغض حسد کینے میں آگے نکلتے ہیں۔ صحابہ نیکی میں مولانا ظہیر صاحب آگے نکلتے تھے۔ عمر کہتے ہیں میں نے سمجھا آج آگے نکل جاؤں گا، میں گھر کا آدھا سامان لے آیا، آدھا گھر چھوڑ آیا۔ اتنے میں وہ بابا جی سر پہ گٹھلی باندھی ہوئی وہ بھی تشریف لے آئے، صدیق اکبر۔ ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ۔ کہتے صدیق اکبر بھی آئے۔ سوال یہ بنتا تھا اس وقت، ابو بکر جو لے کر آئے ہو اللہ قبول کرے، عمر جو لے کر آئے ہو اللہ قبول کرے، لیکن آقا کو پتا تھا، مصطفیٰ کو پتا تھا، مجتبیٰ کو پتا تھا کہ جب کسی نے میری تصدیق نہیں کی تھی اس وقت میری تصدیق صدیق اکبر نے کی تھی۔ آج اس موقع پہ میں صدیق کی شان بڑھا کے چھوڑوں گا۔ بڑھائی شان پھر آقا نے، باجوہ صاحب آقا نے پھر شان بڑھائی۔ پوچھا ما ترکت لی اہلی یا عمر، عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے اپنے اہل والوں کے لیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ سوال آیا میری گردن جھک گئی، آنکھیں جھک گئی، میں نے دل میں ڈھان لی، دل میں سوچ لیا کہ عمر آج موقع تھا ابو بکر سے آگے نکلنے کا، آج نہیں نکل سکا قیامت تک نہیں نکل سکے گا۔ میں نے کہا عقل کے اندھے بھنگی چرسی دیکھ تو صحیح، جس عمر کی جو صدیق اکبر کی شان کو عمر کراس نہیں کر سکا، تیرا ذاکر اس پہ کیسے تبرہ کر سکتا ہے، کیسے بونگ سکتا ہے؟ آقا نے پوچھا ما ترکت لی اہلی یا عمر، عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ وقت کا سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا عمر جو لے کر آئے ہو اللہ قبول کرے، ابو بکر جو لے کر آئے ہو اللہ قبول کرے۔ مسجد کی خدمت ہو رہی ہو، آپ مولانا عثمان صاحب کو پیسے دیں، حضرت یہ پیسے مسجد کے لیے ہے، حضرت پوچھیں گھر کیا ہے، یہ بنتی بات نہیں ہے، حضرت یہ کہیں گے، حضرت یہ کہیں گے جو لے کر آئے ہو اللہ قبول کر لے۔ آقا نے سوال کی نوعیت بدلی، معاملے کا رخ دوسری طرف کر دیا، کہا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تو کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ کے رسول، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس ابو بکر پہ اعتراض کرتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اس ابو بکر پہ اعتراض کرتے ہو اور اس عمر پہ کہتے ہو کہ عمر اہل بیت کا معاذ اللہ دشمن تھا۔ مدینے کی گلیاں ہیں، حسین کا بچپن ہے، حسین کا لڑکپن ہے۔ حضرت حسین جب بھی مولا عمر کو ملتے مولا عمر سلام میں پہل کرتے تھے۔ جملے لے جانا، تمہارے قریب وہ رہتے ہیں، جملے لے کے جانا، صبح پوچھیں گے بڑی فضائل صحابہ سننے آئے تھے، کچھ ملا کہ نہیں ملا، بتانا کہ مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے واقعہ سنایا تھا، مولا عمر سلام میں پہل کرتے، بولو میرے ساتھ کس کو، زور سے بولو کس کو، حضرت حسین ابن علی کو۔ ایک دن حضرت حسین نے دا لگایا اور دا لگا کے مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے چھپ گئے اور کہا کہ آج میں مولا عمر سے، چاچا عمر سے
سلام میں پہل کروں گا. حضرت عمر آئے, چپکے سے آئے اور آ کر بیک وقت کہا السلام علیکم یا حسین. آئے ہائے ہائے. حضرت حسین ایک دم چونگے, کہنے کہ چاچا آج تو میں چھپ کے کھڑا تھا, جملہ سننا, فضائل صحابہ اہل بیت کی محبت بیان کرنے لگا ہوں. حضرت عمر نے کہا حسین بات چھپنے کی نہیں ہے, ہم صرف تیری شکل کو, تیری صورت کو حضور کے مشابہ نہیں سمجھتے, ہم تو تیری خوشبو سے پہچان جاتے ہیں حسین ادھر کو چلا ہے. ہمیں تو خوشبو بتاتی ہے کہ یہ خوشبو حسین ہے. میں نے کہا تو نے اس عمر پہ یہ الزام دیا, اس نے اماں فاطمہ کے پیٹ میں لات ماری تھی. میں نے کہا لعنت تیری تحریر پہ, لعنت تیری سوچ پہ, لعنت تیری کتاب پہ, لعنت تیری سوچ پہ, لعنت تیرے افکار پہ. تو نے اس عمر کے اوپر تبرہ کیا جس کا پہرا پل صراط پہ ہے, جس کا پہرا حوض کوثر پہ ہے. میں نے تو نے عثمان کو باغی کہا. عثمان جب شہید ہوئے پہرے دار حسن و حسین تھے. میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں, وقت کی قلت ہے, آگے نکل کے بات کرنے لگا ہوں. گڑگور کی سرزمین پہ آیا ہوں, آپ کے اسی علاقے کا رہنے والا ہوں. بہادر پور میرا گاؤں ہے, صدام میرا نام ہے. میرا نام نوٹ کر لینا, یہ ٹائم نوٹ کر لینا. میں نے کہا سن لے بنگی چرسی میری بات کو سنتا جا. حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن ہے, حضرت حسن کے بھائی حضرت حسین ہے, حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہے, امام زین العابدین کے بیٹے امام جعفر صادق ہے, امام باقر ہے, امام تقی ہے, امام نقی ہے, امام سجاد ہے, امام مہدی ہے. میں نے کہا کسی ایک امام کی تحریر, کسی ایک امام کی سوچ, کسی ایک امام کی قلم, کسی ایک امام کی فکر, کسی ایک امام کی کوئی ایسی کتاب لا, ایسی دو لائنیں لے کر آ, ایسی کوئی تحریر لا جو صحابہ کے خلاف اٹھی ہو, جو صحابہ پہ تبرہ کرتی نظر آئے. کعبے کے رب کی قسم قیامت برپا ہو سکتی ہے, اہل بیت صحابہ کے بغض میں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. نہیں لکھ سکتے, یہ قیامت تک چیلنج ہے, لکھ نہیں سکتے. اور اہل بیت وہ لوگ جنہوں نے صحابہ سے محبت کر کے دکھائی. سنیے, عمر بن خطاب امیر المومنین بنے, وقت کے خلیفہ, وقت کے خلیفہ بنے. حضرت امام جعفر صادق اس بات کو لکھتے ہیں, اور 11ویں کلاس کا سلیبس پڑھیے, یہ بات اس میں موجود ہے. ابھی جو کالج میں سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, امام جعفر صادق لکھتے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین ہے. امیر المومنین نے پیغمبر کی نسبت کو آگے رکھا. ہم سب کے وظیفے 5000 مقرر کیے, اور ہم نے کہا امیر المومنین اپنا وظیفہ آپ کیوں نہیں بڑھاتے؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے, پہلے میری آل نبی کو دیکھو پھر اپنے آپ کو دیکھو. اس لیے مولا علی کا وظیفہ 5000, حضرت عباس کا وظیفہ 5000, حضرت حسن و حسین کا وظیفہ 5000 مقرر کیا. کس نے کیا؟ اس عمر نے کیا جس پہ اوپر تو تبرہ کرتا ہے. اور سوشل میڈیا سے نہ گھبرایا کریں, سوشل میڈیا سے اس کے اوپر بڑے فتنے ہیں. مرزا انجینئر یہ ٹاپ کلاس کا فتنہ ہے. جاوید غامدی یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ تمہیں علماء سے دور کر رہا ہے, یہ صحابہ سے دور کر رہا ہے, یہ اہل بیت کا بغض تمہارے سینوں میں بھر رہا ہے. کعبے کی رب کی قسم, جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا بھی, بولو بولو, وہ ہمارا بھی. جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں جن سے اہل بیت نے صلح کی, ہماری بھی صلح ہے.
جن سے اہل بیت کی لڑائی ہے ہماری بھی لڑائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب ماشاءاللہ بڑے ہی احسن پہرائے میں اور بہت ہی شاندار قسم کا صدام فاروقی صاحب نے بیان کیا ہے، بڑے جذبات کو گرمایا ہے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ شان صحابہ، تو اہل بیت بھی صحابی ہیں۔ شان صحابہ، صحابہ ایک عام ایسا لفظ ہے، جب آدمی بولتا ہے کہ عظمت صحابہ، شان صحابہ، تو لازمی طور پر اہل بیت بھی صحابہ کرام سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ شاید جس طرح یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب کہ اہل حدیث دیوبندی، اہل بیت یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بارے میں شاید کوئی تعصب رکھتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بھی عالم دین، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ایک بھی عالم دین کوئی دکھاؤ کہ اس نے اہل بیت کے خلاف کوئی بات کی ہو، مقدمہ تو تب بنتا ہے، مقدمہ تو تب بنتا ہے کہ بتاؤ کہ جی فلاں عالم دین نے گستاخی کی ہے۔ جب بھی پرچہ ہوتا ہے ان پر ہی ہوتا ہے جو اہل بیت کا نام لے کر دوسرے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا دم بھرا جاتا ہے، صرف اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ ابو بکر کو گالی دینی ہے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں کس علی کی لوگ بات کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جمعے پڑھا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی صلح تھی حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ۔ بتاؤ نا کون سا ایسا مسلمان ہے، کون سا ایسا عالم دین ہے، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، اور ہم اپنی بات نہیں کرتے اہل حدیث، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، انہی میں سے کوئی دکھاؤ کوئی ایسا عالم دین ہو جو اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، مکتبہ فکر کوئی، سارے مسلمانوں کا عالم ہو، وہ صحابہ کا یا اہل بیت کا گستاخ ہو۔ کوئی ہے کوئی دیکھا کدے تے رولا کد ہے ایویں ہی بس چکی جاؤ کام نو، چکی جاؤ، کیوں جی ہے انجی رولا پائی جانے ایویں ہی کولو ہی۔ اس واسطے آؤ اسلام کی پگ ڈنڈی کو تھامیں، قرآن و سنت کو تھامیں، قرآن و سنت کے پیچھے چلیں، قرآن و سنت کی تبلیغ کریں۔ قرآن و سنت کی ترویج اور اشاعت کے لیے 17 سال سے ہم نے الحمدللہ ادارہ بنایا، ادارہ اللہ اکبر چوینڈا مسجد اللہ اکبر کے اندر، جہاں 100 کے قریب بچے الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کچھ بچے حفظ کر رہے ہیں، چلے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ دے فضل جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے 8 فروری کو تقریب تکمیل صحیح البخاری ہم کبھی پڑھا کرتے تھے کہ یار کبھی وقت آئے گا ہمارے چوینڈا کے اندر بھی تقریب صحیح بخاری ہوگی، بچے بخاری شریف پڑھیں گے، بچے نحو کی کتابیں پڑھیں گے، بچے صرف کی کتابیں پڑھیں گے، بچے قرآن و سنت پڑھیں گے، اور مدارس ہوں گے تو علماء پیدا ہوں گے تو قرآن و سنت کا دفاع ہوگا، صحابہ کا دفاع ہوگا، ختم نبوت کا دفاع ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ مساجد اور مدارس ہی ہیں جو ان چیزوں پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، جو قرآن و سنت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کے خلاف کتابیں تحریر کرتے ہیں، تو تب بھی مساجد اور مدارس میں پڑھنے والے علماء، اور اگر ان کے خلاف بولتے ہیں تو تب بھی مساجد اور مدارس میں پڑھنے والے علماء ہی بولتے ہیں۔ پسوری صاحب انشاءاللہ آ جاتے ہیں، ان کو آواز دی ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، آدمی تھوڑے سے موٹے نہ پا رہے ہیں، تھوڑا جا دیر لگ جاتی ہے، ٹینشن نہیں رہتی، آئے بڑی دیر دن میں تھوڑا جا تو ماشاءاللہ تسی مسجد بیٹھے ہو امن نال سکون نال، تے تذکرہ انہاں صحابہ دا ہے جنہ پتھراں دے اتے لیٹ کے بھی لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے۔ صحابہ دا نام لینا کوئی آسان گل ہے؟ صحابی بننا کوئی آسان بات ہے؟ ان کے پیچھے چلنا کوئی آسان بات ہے؟ ہم تو ادھر سے آرام کے ساتھ ابھی پتہ ہے چاول بھی پکے ہوئے ہیں، دیگیں پکی ہوئی ہیں،
تو میں بتا رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے بچے قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. توجہ میری طرف، بنائیں گے قرآن کے حافظ. اور بچے تیار کرو گے، بچے دو گے ہمیں کہ ایسے بچے پڑھیں اور دفاع صحابہ کے لیے علماء تیار ہوں. آپ چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے ہوں تو انشاءاللہ. اور بچے داخل کراؤ گے انشاءاللہ. اور اللہ کے